الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی سبق نمبر 13، قربانی کے چند عمومی مسائل، یعنی جو مسائل قربانی کے دنوں میں پیش آتے ہیں ذرا وہ مسائل توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ نمبر 1، قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ قربانی کے جانور وہ یہ ہیں جو ذبح کیے جا سکتے ہیں: اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینسا، بھینس، مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی، بکرا اور بکری۔ قربانی کے جانوروں کی عمر: اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بھینس کی عمر کم از کم 2 سال، بکری کی عمر کم از کم 1 سال اور دمبا اور بھیڑ کی عمر کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی کی عمر اگر 6 ماہ ہو اور وہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے معلوم کرنے کا؟ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ان بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے جو 1 سال کی ہیں، تو اس کے برابر قد کاٹ ہو تو سمجھا جائے گا کہ 6 ماہ کا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، جانوروں میں عمر کا اعتبار ہے، 2 دانتا ہونے کا اعتبار نہیں۔ اگر مثلا اونٹ کی عمر 5 سال ہے اور وہ 2 دانتا نہیں تو قربانی ہو سکتا ہے، اور اگر عمر اونٹ 2 دانتا ہے لیکن 5 سال کا نہیں، قربانی نہیں ہوگا۔ گائے اور بھینٹ اگر 2 سال کی ہے اور 2 دانتا نہیں، قربانی ہو جائے گی، اور اگر گائے اور بھینس 2 دانتا ہے لیکن عمر 2 سال سے کم ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری اگر عمر 1 سال ہے، 2 دانتا نہیں، قربانی ہو جائے گی، اور اگر بکری 2 دانتا ہے اور 1 سال کی نہیں تو قربانی نہیں ہوگی، تو بنیاد عمر ہے، 2 دانتا نہیں ہے۔ نمبر 5، جانوروں کی عمر دیکھنے کے لیے قمری حساب دیکھیں گے جو ہمارے عربی ہیں، محرم، یہ مطلب محرم، صفر، یہ نہیں جنوری فروری نہیں دیکھنا بلکہ قمری سالوں کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 6، مذکورہ جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی گھوڑے کی قربانی کرے، ہرن کی کرے، خرگوش کرے، مرغ کرے، نیل گائے کرے تو یہ قربانیاں نہیں ہوں گی۔ جانوروں کے بعض اوصاف اور عیوب کے احکام۔ پاؤں کے متعلق احکام: ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دانت کے متعلق احکام: اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ کان کے متعلق احکام: جس جانور کے پیدائشی طور پر 1 یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ کے متعلق احکام: اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کے سینگ ہوں لیکن ٹوٹ چکے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ سینگ اگر جڑ سے نہیں اکھڑے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو تو اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم کے متعلق احکام: اگر جانور کے دم تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ تھنوں کے متعلق احکام: اونٹنی، گائے یا بھینس کا 1 تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر وہ 2 تن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں۔ بکری
اور دمبی بھیڑ کا ایک تھن خراب ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اگرچہ کم نکلتا ہو، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ آب و ہوا، غذا، عمر کا اثر ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ آنکھ کے متعلق احکام۔ کانے اور اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ناک کے متعلق احکام۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ زبان کے متعلق احکام۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر آدھی سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ حاملہ کے متعلق احکام۔ حاملہ جانور کی قربانی بلا کراہت درست ہے، البتہ اگر جانور قریب الولادت ہو تو اس کی قربانی مناسب اور بہتر نہیں، اگرچہ قربانی کرنے سے درست ہو جاتی ہے۔ خصی جانور کے متعلق حکم۔ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ خصی جانور کے متعلق احکام۔ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل اور مستحب اور بہتر ہے۔ کمزور جانور کے متعلق احکام۔ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر جانور کمزور ہو لیکن اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودا ختم ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بوقت ذبح جانور میں کوئی عیب پیدا ہو تو اس کے احکام۔ جانور پہلے سے صحیح سالم تھا، ذبح کرتے وقت کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے، یعنی اگر یہ ذبح سے پہلے ہوتا تو گنجائش نہ ہوتی، بوقت ذبح ایسا عیب ہوا تو قربانی جائز ہے۔ مثلا گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ سے ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اب اس کی قربانی جائز ہے بوقت ذبح اگر یہ پیدا ہوا۔ بڑے جانور میں شراکت کے احکام۔ بڑے جانور اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد افراد کا شریک ہونا جائز نہیں۔ اگر کسی جانور میں 7 سے زائد افراد شریک ہوں تو کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ احکام صرف بڑے جانور کے لیے ہیں، باقی بکری اور بھیڑ وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے اس کے اندر شراکت نہیں ہوتی۔ بڑے جانور میں شرکاء کی تعداد 7 سے کم ہو تو بھی جائز ہے، مثلا 4 یا 5 ہوں، درست ہے۔ اس صورت میں اگر پانچوں شرکاء اس جانور کو برابر حصوں میں تقسیم کر لیں، مثلا 5 حصے کر لیں، تب بھی درست ہے۔ اگر بعض شرکاء اپنا حصہ 1 سے بڑھا لیں، مثلا 5 شرکاء میں سے 2 شرکاء کے 2 حصے ہوں اور باقی 3 شرکاء کا 1 حصہ ہو، تب بھی درست ہے۔ شراکت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلا ایک بڑے جانور میں 8 افراد شریک ہو گئے ہوں، اب ہر شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا، اس صورت میں کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر شرکاء تو 7 یا 7 سے کم ہوں لیکن کسی ایک شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم یعنی آدھا یا تہائی وغیرہ ہو، تب بھی کسی کی قربانی درست نہیں۔ مثلا اس میں 6 آدمی ہیں، 5 مکمل حصہ لیں اور 6 1.5 حصہ لیں اور 7واں آدھا حصہ لیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ بڑے جانور میں بعض افراد نے واجب قربانی کی نیت سے حصہ رکھا اور بعض نے نفلی کی نیت سے، تب بھی سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ بڑے جانور میں کسی نے محض گوشت کھانے کی نیت سے حصہ رکھا تو کسی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کسی نے قربانی کے جانور خریدا، نیت یہ تھی کہ بعد میں کوئی شخص مل گیا تو اسے بھی شریک کر لوں گا، بعد میں کوئی شخص مل گیا جسے قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کر لیا تو قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ نیت یہی تھی کہ پورا جانور اپنی طرف ذبح کروں گا، تو اب اگر شریک کرنے والا
یہ شخص غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر یہ شخص مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ قربانی کا جانور مر جائے تو قربانی کا حکم کیا ہے؟ غریب آدمی نے اگر قربانی کی نیت کی، غریب آدمی نے اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا، اس غریب آدمی سے قربانی ساقط ہو جائے گی، یعنی اب اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں۔ جبکہ امیر آدمی نے جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا تو امیر شخص کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی کے جانور مر جانے کی صورت میں صاحب نصاب آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، چاہے اسی قیمت کی کرے یا اس سے کم قیمت کی، البتہ اگر غریب آدمی کے جانور مر جائے تو اسے قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں درمیان میں ایک بات ہے، ذرا سمجھ لیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے گزشتہ اسباق میں مسئلہ بیان کیا تھا کہ قربانی کے نصاب کی بنیاد سونا ہے، چاندی نہیں۔ یہاں اس مسئلے سے اس کی تقویت ہوتی ہے کہ اگر غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اور وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا تو اس غریب آدمی سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اب اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازمی نہیں۔ جبکہ امیر آدمی نے جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا تو امیر شخص کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ قربانی کا نصاب سونا بنائیں۔ اگر آپ قربانی کا نصاب چاندی کو بنا لیتے ہیں، میں نے بتایا تھا مثلا ترکیہ میں 52.5 تولہ چاندی قیمت 11,500 لیرہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک گائے میں حصہ دے اور وہ 10,000 ہو یا 9,000 ہو اور وہ گائے گم جائے، اس پر قربانی کرنا دوبارہ واجب ہے، تو دوبارہ جو کرے گا تو نصاب بھی ختم ہو گیا اور مزید پیسے دینے پڑ گئے۔ اسی طرح آپ دیگر ممالک کی بات بھی کر لیں۔ ہمارے یہاں اگر 1,41,000 قربانی کا یعنی 52 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، ایک شخص نے اگر 40,000 کا بکرا لیا اور وہ گم ہو گیا تو اس نے 40,000 کا دوبارہ اس کے ذمہ آپ لگائیں گے، اس کا مطلب اس کا 80,000 روپیہ لگ گیا۔ اور اگر سونا ہم نصاب بنیاد بنا لیں تو پھر اس میں الجھن باقی نہیں رہتی۔ قربانی کا جانور مر جانے کی صورت میں صاحب نصاب آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، چاہے اسی کی قیمت کی کرے یا اس سے کم قیمت کی، البتہ اگر غریب آدمی کے جانور مر جائے تو اس سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ قربانی کا جانور تبدیل کرنے کا حکم۔ اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو یہ جانور صاحب نصاب آدمی کے حق میں متعین نہیں ہوتا، اس لیے اسے تبدیل کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تبدیل کرنا بہتر نہیں۔ اگر کسی غریب آدمی نے قربانی کے نیت سے جانور خریدا تو یہ جانور اس آدمی کے حق میں متعین ہو جاتا ہے، اب یہ شخص اس جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا نہیں بلکہ جانور گھر کا پالتو تھا جسے اس نے قربانی کے لیے متعین کر لیا تھا تو اس طرح جانور متعین نہیں ہوتا۔ امیر اور غریب دونوں کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ تبدیل کرنا بہتر نہیں۔ قربانی کے ذریعے ایصال ثواب کرنے کے احکام۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی دراصل اس شخص کی طرف سے نفلی شمار ہوتی ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب ایک شخص کو پہنچانا چاہے تو بھی درست ہے، اور اگر اس کا ثواب کے لوگوں کو پہنچانا چاہے تب بھی درست ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، اکابرین امت رحمہم اللہ، اپنے والدین، اعزہ، اقارب وغیرہ کو اس کا ثواب پہنچانا درست ہے، جائز ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کی غرض سے چھوٹا جانور بھی ذبح کرنا جائز ہے اور بڑے جانور میں نفلی قربانی کے حصے رکھنا بھی جائز ہے۔ چند افراد، یہ مسئلہ اہمیت سے سمجھنا، چند افراد مل کر اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تمام افراد اپنے پیسے ایک شخص کی ملکیت کریں
اور وہ شخص قربانی کرے اور جن کو اثار ثواب کرنا ہو انہیں اثار ثواب کر دے، یہ جائز ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، مثلا 4 بیٹے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اپنے اثار ثواب اپنے والد کو کریں، قربانی ان کے لیے دے دیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ 3 اپنی طرف سے ایک بیٹے کو مالک بنا دے کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، وہ ایک آدمی پیسوں کا مالک ہو جائے اور وہ خرید کر اپنے ابو کی طرف سے قربانی کر دے، جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی جانور کے 4 مالک ہوں اور 4 مل کر کے ابا کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ قربانی نفل ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت عام قربانی کی طرح ہوتا ہے، خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اصال ثواب زندہ افراد کو بھی کر سکتے ہیں اور جو دنیا چلے گئے ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، اس کا بالغ بیٹا ہے، بالغ بیٹی ہے یا اس کی بیوی ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی کرے، یہ اصال ثواب ہے، اس کا اجر ان کو ملے گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی اصال ثواب کے لیے زندہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اصال ثواب کے لیے مرا ہونا ضروری نہیں، زندہ کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جیسے نشین فرما لیں۔ قربانی کے ایام، اوقات اور قضاء کے احکام۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج، لیکن افضل دن 10 ذی الحج ہے، پھر 11، پھر 12۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذی الحج کے غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ شہر یا قصبہ جات جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، وہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی کی تو ادا نہیں ہوگی۔ دیہات اور جنگلوں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں 10 ذی الحج کو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ تاہم ان مقامات پر بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے۔ قربانی کے اختتام کا وقت 12 ذی الحج کا غروب آفتاب ہے۔ اختتام کا وقت شہر، قصبہ جات، دیہات، جنگل سب کے لیے ایک ہے۔ چنانچہ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ ایام قربانی میں جس طرح دن میں قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ صاحب نصاب آدمی قربانی نہ کر سکا، یہاں تک کہ قربانی کے دن ختم ہو گئے، تو اب قربانی کا عمل فوت ہو گیا۔ اب اس شخص پر توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ درمیانے درجے کے چھوٹے جانور کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا شخص جس جگہ پر ہو اور جہاں قربانی کا جانور ہو، تو قربانی کے درست ہونے کے لیے ان دونوں جگہوں پر ایام قربانی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایک جگہ قربانی کا دن پایا جا رہا ہو، دوسری جگہ پر قربانی کے دن شروع ہی نہ ہوئے ہوں یا ختم بھی ہو چکے ہوں، تو ان صورتوں میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک شخص کے ذمہ کئی سالوں کی قربانی کی قضا لازم ہے، تو اس پر بھی ہر سال کے عوض ایک متوسط چھوٹے جانور کی قیمت غرباء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ دیکھیے یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، اگر کوئی شخص ایک اور ملک میں رہتا ہے، قربانی دوسرے ملک میں کرنا چاہتا ہے اور دونوں ملکوں میں قربانی کا دن الگ ہے، مثلا ایک جگہ قربانی کا دن آ گیا 10 ذی الحج، دوسرے ملک میں بھی 9 ہے، تو یہ ضروری ہے کہ 11 ذی الحج کو کریں، تاکہ جو قربانی دینے والا ہے اس کا بھی دن شروع ہو جائے اور جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو جائے۔ تو دونوں جگہوں پر عید کا دن ہونا ضروری ہے، وگرنہ قربانی نہیں ہوگی۔ جانور ذبح کرنے کے چند آداب۔ نمبر 1، جانور کو نرمی اور اچھے طریقے سے ذبح کی جگہ لے جانا۔ نمبر 2، ذبح کے وقت جانور کچھ کھلا پلا کر خوب سیر کرنا۔ نمبر 3، اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کو نرمی سے بائیں پہلو پر لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جانا۔ ان جانوروں کو کھڑا ہونے کی ذبح کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ نمبر 4، اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں نحر کرنا مسنون ہے۔ انشاءاللہ جب اونٹ ہمارا ذبح ہوگا اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے گی، ذرا آپ دیکھیں اونٹ کو کیسے ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 5، بڑے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، البتہ دایاں پاؤں کھلا رہنے دینا، تاکہ جانور کے اس ٹانگ کو حرکت دینے سے خون اچھی طرح خارج ہو۔ نمبر 6، باوضو ہو کر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا۔ نمبر 7، تیز دھار والی چھری سے تیزی سے ذبح کرنا۔ نمبر 8، قربانی کا جانور جب قبلہ رخ لٹائیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور ذبح کرے۔ نمبر 9، درج ذیل 4 رگوں کاٹنا ضروری ہے۔ حلقوم یعنی سانس کی نالی، مرئی یعنی خوراک کی نالی، 3 اور 4 ودجین یعنی دوران خون کی 2 رگیں جن کو شارک کہا جاتا ہے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو بھی کافی ہے، لیکن صرف 2 رگیں کٹ جائیں تو مذبوحہ حرام ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 10، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرانا جائز ہے۔ چند مکروہ ناپسندیدہ کام جن سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، ذبح کے آلات کو جانور کے سامنے لہرانا یا ان کے سامنے تیز کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، اس قدر کند چھری ذبح کرنا کہ ذبح کرنے والے کو زور لگانا پڑے مکروہ ہے۔ نمبر 3، ایک جانور کو دوسرے جانور کو سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، ذبح میں 4 رگوں کے علاوہ چھری کی نوک سے حرام مغز کی نالی کو نکالنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، ذبح کے دوران جانور کا سینہ کھول کر اس کے دل کو کاٹنا مکروہ ہے۔ نمبر 6، ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن توڑنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، جانور کی روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کو اتارنا یا اعضاء کو کاٹنا مکروہ ہے۔ نمبر 8، رات کے وقت ذبح کرنا جبکہ روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے۔ اگر روشنی کا اچھا انتظام ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 10، اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن کو 3 جگہ سے کاٹنا، اس لیے کہ یہ 3 جگہ سے کاٹنا مکروہ ہے، یعنی اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد پھر اس کی گردن کو 3 جگہ کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ ذہن نشین فرمائے۔ گوشت کے احکام۔ نمبر 1، افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر عیال زیادہ ہوں تو سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، اگرچہ آپس میں کمی بیشی کو معاف بھی کر دیں، ایسا مت کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اس گوشت کو برابر تقسیم کرنا شریعت کا حق ہے، جو شرکاء کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ بات اب ذہن نشین فرما لیں، اگر گوشت کو وزن کیے بغیر تقسیم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہیں، سری، پائے، کلیجی، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور ان کو 7 حصوں کے اندر رکھ دیں، تو پھر بغیر وزن کیے اندازے سے تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا یا اجرت میں دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی جو کسائی ذبح کرتا ہے اس کو پیسے نہ دیں، گوشت دے دیں، جائز نہیں ہے۔ حلال جانوروں کے حرام اور مکروہ اعضاء کا بیان۔ نمبر 1، حلال جانوروں کے یہ 7 اعضاء کھانا مکروہ ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون، دم مسفوح، یہ تو حرام ہے۔ نمبر 2، مادہ جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 3، خصیتین جنہیں کپورے بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، غدود۔ نمبر 5، نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 6، مثانہ۔ نمبر 7، پتا۔ یہ جو ہم نے چند الفاظ بولے ہیں ان میں تھوڑی سی وضاحت سن لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہتا ہوا خون یہ وہ ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت جو اس کا خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح۔ نمبر 2، مادہ جانور کی پیشاب کا یعنی چھوٹے پیشاب کی جگہ، نر جانور کی پیشاب کا یعنی چھوٹے پیشاب کی جگہ، اور غدود، اس کی آگے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ غدود سخت گوشت کو کہتے ہیں۔ جانوروں میں بعض اوقات خون جم کر گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کبھی کسی بیماری کی وجہ سے جلد اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہڈیوں کے درمیان سخت ٹکڑا بن جاتا ہے، جسے اردو میں گلٹی اور گانٹھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد کبھی چربی بھی ہوتی ہے، یعنی غدود کوئی متعین حصہ نہیں بلکہ کسی جانور میں موجود ہوتا ہے، کسی میں نہیں۔ مثانہ، پیشاب جمع ہونے والی تھیلی۔ پتا، جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں کڑوا مادہ مائع موجود ہوتا ہے، بہنے والا مادہ۔ اگر کسی کو اعضاء کی پہچان نہ ہو تو یہ تجربہ کار آدمی سے معلوم کرے، اپنی رائے سے نہ فیصلہ کرے یہ ہے۔
اوپر ذکر کردہ 7 چیزوں میں سے بہتا ہوا خون بوجہ نص قطعی حرام ہے، جبکہ باقی 6 اشیاء کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ان 7 اجزاء کے علاوہ بقیہ اعضاء کا کھانا مکروہ ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اوجڑی کا کھانا بھی درست ہے۔ اوجڑی بڑی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں کھایا ہوا چارہ موجود ہوتا ہے۔ جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودا لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے، جسے عربی میں نخاع الصلب اور اردو میں حرام مغز کہتے ہیں۔ عوام الناس نے اس کے نام کے ساتھ حرام کا لفظ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حرام مغز کا کھانا حرام یا مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ فقہائے کرام نے یہ شبہ کہاں سے لگا ہے؟ فقہائے کرام نے جانور کے ذبح کے وقت یا ذبح کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے نخاع الصلب کے کاٹنے کو مکروہ کہا، کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اور جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا حرام اور ناجائز ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس کا نام حرام مغز مشہور ہو گیا، لیکن اس وجہ سے ذبیحہ حرام یا مکروہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی حرام مغز کا کھانا حرام ہے۔ کھال کے احکام۔ نمبر 1، قربانی کی کھال اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلا مصلی، مشکیزہ، دسترخوان بنا سکتے ہیں، البتہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اگر قربانی کی کھال کو بیچ دیا، اب یہ قیمت فقراء کو دینا واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی کی کھال کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مالک فقراء اور مساکین کو بنا دیا جائے، اس لیے کھال کی قیمت مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، اور ایسا کو فلاحی ادارہ جس میں کھال کو مالک بنانے کا نظام نہ ہو وہاں بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، کھال کسائی کی مزدوری میں دینا جائز نہیں۔ قیمت کے عوض کھال لینے والا کوئی نہ ہو تو قصاب یا کسی بھی شخص کو بلا عوض بطور ہدیہ دی جا سکتی ہے۔ کھال کو دفن کرنا مال ضائع کرنا ہے، اس لیے اگر اس کا ریٹ کم بھی لگے تب بھی ضائع نہ کی جائے، بلکہ کم داموں میں ہی فروخت کر کے اس کی رقم مستحق کو دے دی جائے۔ آج کل سازش کے تحت مدارس کو نقصان پہنچانے کے لیے قربانی کے دنوں میں کھالوں کی قیمت کو گرا دیا جاتا ہے، اور ہمارے بعض لوگ جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کھال کسی کو بھی نہیں دینی، ہم نے ضائع کر دینی۔ بھائی یوں نہ کریں، سستی بھی ہوگی تو کچھ پیسے ملیں گے تو کسی کے پاس چلے جائیں گے، کسی مدرسے کا غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کھال کسی دینی مدرسہ اور جامعہ کے طلبہ کو دی جائے، کیونکہ اس میں ان کی امداد کرنے کا ثواب بھی ہے اور علم دین کے حیاب کا سبب بھی ہے۔ میں آخر میں مسائل قربانی کے حوالے سے چند کتب کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر یہ مل جائیں تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، احکام اسلام عقل کی نظر میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1362 ہجری۔ نمبر 2، اعلاء السنن جلد نمبر 17، شیخ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1396 ہجری۔ نمبر 3، تجلیات صفدر جلد 5، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1421 ہجری۔ نمبر 4، مسئلہ قربانی، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، وفات 1436 ہجری۔ نمبر 5، مجموعہ مقالات جلد 4، مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1427 ہجری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میں شریعت سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پورے عالم میں ہر گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔